اب ذرا بات کر لیتے ہیں جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، ان کے دوروں کی اور پھر پاکستان میں ان کی 2 دفعہ آمد کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں فیلڈ مارشل سے ملاقات کی ہے اور 24 گھنٹوں میں ہی ان کی دوسری ملاقات ہوئی ہے۔ عباس عراقچی مسقط سے اسلام آباد پہنچے اور اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ جمعے کی رات اسلام آباد پہنچے تھے، تو ان کا مختصر دورہ تھا تینوں ملکوں کا، چاہے وہ روس ہو یا وہ عمان ہو یا پاکستان ہو۔ ایسے میں 2 بار ان کا پاکستان آنا بہت ہی سگنیفیکنٹ سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ مشاورتی سطح پر معاملات کو جو ہے ڈسکس کرنے کے لیے اسٹریٹجکلی پولیٹیکلی وہ آئے تھے، اور ایسے میں پاکستان کو انہوں نے ترجیح دی۔ اور یہ بھی کہنا ہے ایرانی سفیر کا کہ جو ماسکو میں ہے کہ آج پیر یعنی دوپہر کو صدر پیوٹن سے وہ ملاقات بھی کریں گے۔ تو اس سب سے کیا نتیجہ ہم نکالیں، اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ ایران نے اپنی کچھ تجاویز مزید دی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آبنا ہرمز کھولیں گے، یہ ہماری شرائط ہے۔ تو جناب اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ ماہر بین الاقوامی امور اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد صاحب السلام علیکم، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اسد صاحب، ایرانی وزیر خارجہ کے یہ جو دورے ہیں یہ پچھلے دوروں سے مختلف ہیں کہ اس بار نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر شراکت دار ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے، اور ابھی وہ پاکستان میں تو انہوں نے 2 ملاقاتیں کی ہیں، اس کے سے پہلے عمان، دوبارہ پاکستان اور اب رشیا۔ What do you make out of it؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ۔ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اس وقت دورے ہیں ان کے وہ پہلے سے تھوڑا مختلف ہیں۔ تو دیکھیں نا، جنرلی آپ کو نظر ایسا آتا ہے کہ نہیں سچویشن جو ہے بڑی والیٹائل ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، بٹ اب لوگ کہتے ہیں کہ بیہائنڈ دی کرٹن، بیہائنڈ دی ڈورز ایک ایسی ڈپلومیسی چل رہی ہے کہ پرابلی اٹ از ان بٹوین، اگر آپ کہتے ہیں امریکہ اور پھر ایران کے درمیان کوئی ایسے ایگریمنٹ کی طرف پرابلی ورکنگ ہو رہی ہے کہ جو ایک مدلل، ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے۔ اٹ از ناٹ اونلی ان بٹوین آئی وڈ سے کہ امریکہ یا پھر چین ایران کے درمیان ہے، یہ خطے کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کے بے تحاشا تحفظات ہیں، ان ساری چیزوں کو لے کر بھی میرا خیال ہے یہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے۔ اور اس کے اندر میں یہ بالکل آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ چائنا، رشیا، دے آر آن بورڈ۔ سعودیہ کے لے لیں، بات کریں آپ عمان کو لیں، ترکیہ کو لیں، اور پھر ساتھ ہی اگر آپ ایجپٹ کی طرف چلے جائیں، تو یہ اس طرح کی ڈپلومیسی جو ہے وہ چل رہی ہے، سفارتکاری وہ چل رہی ہے۔ اور اسی کے اندر میں یہ بالکل آپ سے کہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل ایک پیوٹل رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے اس کے اندر۔ اور عباس عراقچی کا پچھلے 24 گھنٹے کے اندر اگر دیکھا جائے، اگر 2 دورے آتے ہیں، ان کی ڈسکشن ہوتی ہے، سو دیٹ مین کہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفارتکاری اس طرح کی چل رہی ہے کہ ہر چیز کے اندر پاکستان موجود ہے، پاکستان کو کنسلٹ بھی کیا جا رہا ہے، پاکستان کو انفارم بھی کیا جا رہا ہے، اور پھر پاکستان کو ایک ثالث کے طور پہ جو مین طریقے سے پاکستان کام کر رہا ہے اس کے نہ صرف یہ کہ آن بورڈ دیا جا رہا ہے، بلکہ میسیجز پھر لیفٹ رائٹ جس طرح بھی آتے ہیں وہ ان کو ایک لحاظ سے دیا جا رہا ہے، اور وہاں سے پھر جو ریسپانس بیک ہے وہ پاکستان کی طرف آ رہا ہے۔ تو آپ وڈ سمپلی سے کہ بالکل ایسا ہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے گڈ سائن کہ اگر مختلف طرح کی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں، ان کے جو جنگ ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں، پوری دنیا تھوڑا ان کی طرف متوجہ ہے، اور دوسری طرف یہ اس طرح کا کام ایک لحاظ سے چل رہا ہے کہ کسی ایک بہتر نتیجے کی طرف، بہتر ایک ایگریمنٹ کی طرف ایسا چلا جائے کہ بیکاز ایران کی جو سب سے بڑی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو شرط کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر دوسرے دن جو ہے نا آپ آئیں اور پھر ایران پہ حملہ کر دیں اور بمباری کر دیں، بیکاز اٹ ہیپنڈ ان جون لاسٹ ایئر، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد فروری کو یہ پھر سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب ڈیفینیٹلی ساری چیز کے پیچھے آپ کو تو اسرائیل کا ہاتھ نظر آتا ہے، بٹ اب میرا خیال ہے کہ یہ جو 39 دن کی جنگ ہوئی ہے اس کے اندر ون بلیوز کہ اب دیر از نو ڈفرنس بٹوین اسرائیل اور امریکہ، دونوں بالکل ایک ہی ہیں، ایک ہی طرح سوچتے ہیں۔ ہاں ایک چیز اس کے اندر وہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے کے بھی جو 3-4 پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، اس کو اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے بنیامین نتن یاہو، ہی ٹرائیڈ کہ ان کو اس طریقے سے مولڈ کرنے کی کوشش کرے کہ نہیں ایران پہ حملہ آور ہو جائے، بٹ لیکن پروبیبلی وہ یہ میجر کر پائے تھے پریزیڈنٹ، دیٹ از وائی انہوں نے کوشش نہیں کی ایران پر اٹیک کرنے کے لیے، بٹ یٹ اگین ٹرمپ صاحب 2 بار یہ اٹیک کر چکے ہیں، پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ لیٹس ٹاک اے لٹل اباؤٹ رشیاز ٹور جو عباس عراقچی صاحب کا ہوا ہے۔ ایران کے اسٹریٹجک پارٹنر ہے روس،
ایسے میں ٹھیک ہے ہمیں یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ گلف آف عمان میں کتنی انوالومنٹ ہے، ان کا عمان جانا بہت ضروری تھا، پاکستان میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے اس ساری صورتحال میں. کیا لگتا ہے رشیا کا جو دورہ ہے وہ کیوں اہمیت کا حامل ہے؟ آئی بلیو کہ رشیا کا جو دورہ ہے ان کا واقعہ وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس لیے بھی آپ دیکھیں تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ دیکھیں رشیا کا کہ مطلب رشیا کے جتنے بھی اس سے پہلے کے الائز تھے، اگر آپ سیریا کو لے لیں، آپ پھر ایون لیبیا کا بھی ایون ان کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھا، کچھ اور ممالک بھی تھے. جہاں جہاں رشیا کو آپ نے دیکھا اور ایران، امریکہ اور پھر اسرائیل دونوں جا کے اس پہ جب حملہ آور ہوئے، یا اسرائیل اسپیشلی، تو وہ ایک لحاظ سے وہ ملک کسی طریقے سے نہیں بچ سکے اپنے آپ کو یا بچا سکے، اور پھر مطلب اوور آل گورنمنٹ وہاں پہ چینج ہو گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورہ ہے دس از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ، بیکاز اب رشیا کا بھی یہ ٹیسٹ ہے کہ اگر وہ اس سے پہلے اپنے جو دوست ممالک تھے، حلیف تھے، اگر ان کو اس طریقے سے پروٹیکٹ نہیں کر سکا، یا ان کو سپورٹ نہیں کر سکا، یا ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکا، تو واٹ از دی سچویشن ہیئر ود ایران. تو میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہاں رشیا کو اب اس کا رشیا کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے، مور دین ایران. ایران نے تو اپنے آپ کو پروف کر دیا، ایران نے اپنی جو بیٹل تھی، بیٹل ہارڈ ہونا تھا، وہ تو اس نے پروف کر دیا دنیا کو بھی کہ ہاں یس وی کین ریٹیلیٹ، وی کین وithstand دی پریشر، سارا کچھ ہے. اب نو وی ہیو ٹو سی کہ ہاں رشیا ایک لحاظ سے اس میں کس طریقے سے آتا ہے، کیسے لے کے چلتا ہے. اور سرٹلی آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر وithstand کیا ایران نے اس 39 روزہ آن سلاٹ کو جو کہ ایران کے اوپر مسلط کی گئی امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، تو اگر ایران کے اپنے وسائل تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اس کو جو دنیا کے دوسرے بڑے ممالک ہیں ان کی بھی بڑی ایک لحاظ سے سپورٹ تھی. اینڈ دیٹ از دی سپورٹ کہ آج ایران جو ہے نا کافی بہتر پوزیشن کے اندر نظر آتا ہے، اور وہ اس جنگ کو ایک منطقی یہ جو انجام سارے تک سائنس لے اسد صاحب نظر آ رہے ہیں، عراقچی صاحب کا دورہ کرنا، ڈپلومیسی کے لیے مختلف ممالک کی طرف جانا، ان سے بات کرنا، یو ایس کو ایک میسج پاکستان کے تھرو بھجوا دینا، کیا ہم سمجھیں کہ فائنلی دس وار از کمنگ ٹو این اینڈ؟ یس وی وش اینڈ پرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ہم جو پنڈی اسلام آباد کے شہری ہیں بلکہ پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں یا دنیا کی بھی بات کرتے ہیں، سرٹلی ایوری بڈی از ہوپنگ کہ انہیں اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے. یہ آئے روز کی جو مداخلت ہے امریکہ کی طرف سے پھر اسرائیل کی طرف سے، اٹ ہیز ٹو ہیز این اینڈ. یہ ایسا کوئی چیز نہیں کہ اس کو بلیٹنٹلی جو ہے وہ آپ لے کے چلتے رہیں گے. جب دل کرے گا آپ نہ کسی معاہدے کی پابندی کریں گے، نہ انٹرنیشنل قوانین کی کسی طرح کی پابندی کریں گے، نہ UN چارٹر جو ہے اس کو کسی طریقے سے خاطر میں لائیں گے. میرا خیال ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور ہوگا بھی. اس لیے کہ ایک یہ بھی دیکھیے نا، ہم تو چلے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سلسلہ تو چھیڑ دیا بنیامین نیتن یاہو کے اوپر کے کہنے پہ، لیکن اب امریکہ کے اندر اس وقت سچویشن ایک لحاظ سے کیا ہے، مطلب دی موسٹ ڈس لائک پرسن ایکچولی از دی امریکن پریزیڈنٹ از ایڈمنسٹریشن. یہ ان کو بھی پتا ہے. نومبر کے اندر ان کے پرائمری کے الیکشنز آ رہے ہیں. جب یہ اس طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں تو لامحالہ ان کی جو پارٹی ریپبلکن ہے اس کو سیٹ بیک تو ڈیفینیٹلی ابھی سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کے اندر جو ہے مڈ ٹرم الیکشنز کے اندر بڑا ان کو سیریس بلو ایک لحاظ سے آنے جا رہا ہے. سو دیٹ مین کہ دے آر گوئنگ ٹو لوز their majority in Senate and Congress also. جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے امپیچمنٹ کی تلوار تو ایک لحاظ سے نظر آ رہی ہے اگر آپ ہم نومبر کی بات کریں. بٹ آئی بلیو کہ اب جو سچویشن امریکہ کے اندر موجود ہے، امریکن لوگ جو ہیں اسپیشلی دے آر ناٹ فار آل دیز تھنگس. اور ان کی جو ینگ جنریشن میں آپ سے بتاؤں، دے سے جی کہ وی ہیو گٹ نو کنسرن بیسیکلی اسرائیل کے ساتھ. اسرائیل کے چکر میں ہم امریکہ کا اوور آل پوری دنیا میں منہ کس لیے کالا کراتے رہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنل پریشر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بھی بہت ہے، بٹ ایک اور بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اب یہ دیکھنا، یہ انٹرنل پریشر ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، جنگ بندی بھی ہوگی، جو کچھ بھی ہے، ایک آدھ سٹیٹمنٹ دینا اوور دی ویکینڈز کے اوپر سٹیٹمنٹ دینا. یہ کہتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ، یہ اس کا جو گروپ ہے، ٹھیک ہے، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے نا کتنی خون بہتا ہے، کتنی جانیں جاتی ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر. غزہ کے اندر آپ نے اس کا مظاہرہ ایک لحاظ سے دیکھا، اسرائیلی بربریت کو آپ نے ایک لحاظ سے دیکھا. لیکن جس طرح کہ آپ نے بھی کہا کہ جو وہاں کی بھی جنزی ہے وہ بھی they are getting bored of this war and getting bored of the Israeli friendship. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.